خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنہ کا، اللہ پاک کے صفاتی نام اور وہ ببرکت نام جو ہمیں مختلف آیات میں بھی ہمیں وہ مل رہے ہیں، اور ایک ایسی ترتیب ہے جو جو قرآن پاک سے جس کا تعلق ہے وہ یقینی طور پر ان سے واقف ہے، لیکن یہ ایک ترتیب تو ہے ہی، اور برکت کے لیے بھی ہم دیکھتے رہیں۔ تو جب ہم اس کے معنی میں تلاش کرتے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس مادہ سے، کن حروف سے یہ الفاظ بنے ہیں، تو یقینی طور پر اس میں ایک بڑی گہرائی ضرور نظر آتی ہے، اور وہ لے کر ہم الرحمن سے ہم چلیں، اور یہی ٹاپک ہم لے کے چلیں کہ اتنے 99 شعبے، 99 دروازے ہیں اللہ پاک کو پکارنے کے، اور وہ ہر جو اس کا نام ہے وہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، اور ایسا ایک اس نے سسٹم دیا، ایسا اس کا ایک نام کا یوں سمجھے کہ ایک نام کا ایک آفس، اور اس آفس کے تحت وہ پورا کا پورا سسٹم، اور وہ اس کو چلانے والی ایک واحد وہ ذات، اتنے یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو ہم ہمارے سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہے، وہ نامعلوم کتنے شعبوں کو ایک وقت میں چلا رہا ہے۔ بس یہ اس کلام میں، اس کتاب میں، اس قرآن پاک میں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری تھیں باتیں، اور جو ہماری کامیابی کے لیے اور ناکامیوں سے بچنے کے لیے جتنے کلمات، جتنے راز، جتنا علم تھا، اور جس کیپیسٹی کے مطابق اس نے انسان کو بنایا، اس کے ذہن کو بنایا، بس وہ اتنا ہی علم ہے۔ اس سے بڑھ کر جب بھی ہم جائیں گے تو ایک طرح سے ایک ناکامی ہوگی ہمیں، یا ہم ایسی الجھن کا شکار ہوں گے، یا بالکل ایک طرح کا یوں سمجھیں گے جیسے بالکل معاف ہو جانا ذہن کا، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ تو جتنے نام اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں ملتے ہیں، یا جو اس میں ہمیں مینشن ہے، قرآن پاک کو ہم کھولتے ہیں، شروع سے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اب تک کے بھی جتنے قرآن پاک ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے کے صفوں میں ہمیں اس کے پورے 99 نام ہمیں ملیں گے۔ تو اتنے شعبوں کے ساتھ وہ ذات جو ہے سارے کے سارے نظام کو اللہ پاک یہ چلا رہا ہے۔ اب پچھلی ویڈیو میں ہم پہنچے المعز تک، جو آج المذل، یہ بھی بالکل جیسے میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 میں یہ دونوں ہمیں ملیں گے۔ المذل تو نہیں مل رہا، لیکن اس مادے سے ذال لام لام یہ اس مادے سے نکلے، ذلہ یذلو اذلالن، اذلالن مصدر ہے، اذلالن ذلیل کرنا، اور جب اس کا فاعل ہوگا تو وہ ہوگا مذلو، ذلیل کرنے والا، اور جب الف لام لگتا ہے تو وہ خاص المذلو، اب وہ المذلو، اب وہ ذات
یعنی اس جیسا اب کوئی نہیں. تو یعنی یہ بالکل ملتا جلتا تھی یہ بات. ویڈیو کو تو ڈیوائڈ میں نے اس لیے کیا یعنی ذرا ایک ساتھ سے نہ ہو, ایک کیپشن کے ساتھ ذرا چلتی رہے. لیکن اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں بالکل ایک ساتھ ہیں. وہ تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء, یعنی وہ جس کو چاہے, جسے اس نے چاہا اس کو اس نے عزت دی, اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے, اور جس کے لیے وہ چاہے گا اس کو عزت ملے گی. تو اس پچھلی ویڈیو میں یہ ترتیب ساری ہو گئی نا کہ یعنی اس ماضی میں بھی ایسا کچھ ہوا, اور اس دنیا میں بھی جو بھی ہو رہا ہے اور جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس سے جو روگردانی کرے گا وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ذلت کا شکار ضرور ہوتا ہے. یعنی الٹیمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کر اپنا اگر ماضی دیکھے یا وہ کوئی اپنی کوتاہیوں کو سامنے ذرا رکھے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ایسی خامی ضرور ہوئی ہے. جو میں نے ایک نافرمانی کی اور اپنے وقت کے نبی کی میں نے اطاعت نہیں کی, پیروی نہیں کی, اور اللہ پاک کے احکامات کو میں نے نہیں مانا, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ پیروی بھی نہ کرے وقت کے نبی کی. ہم تو ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرے اور وہ بالکل کامیاب ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ایسا وہ کامیاب وقتی طور پر نظر آئے گا بھی تو وہ بہت بڑی آزمائش میں ہوگا. وہ بہت یعنی بالکل جیسے ہم دیکھیں کہ یعنی جو کلمہ گو نہیں ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے, یعنی ہر طرح سے اس کو کسی طرح کا ہو نہیں. یعنی فرعون کی اگر ہم مثال لے لیں, فرعون سے مراد ہے کہ ظالم اور ایک زبردست ایک بادشاہت والا حکمران. تو اب اس کے بارے میں اس کی تو ہم مثال سامنے رکھ سکتے ہیں. تو اس وقت کے لحاظ سے تو یہی بات تھی کہ یہ اتنا کامیاب ہے اور اتنا ہر طرح کا اس کا حکم چلتا ہے, کسی چیز کی اس کو کمی نہیں. اس کو تو وہ مانتا ہی نہیں جس نے اس کو پیدا کیا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا, لوگوں کو. تو وہ کہ کس عزت کا شکار ہوا یا ذلت کا, یہ ہمارے سامنے. تو یعنی ایسا وقتی طور پر جو ہے وہ ہمیں ضرور محسوس ہوگا کہ یہ ایسا کچھ ہے, لیکن ہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائے. اور جو ناکام ہو کر اس دنیا سے گیا اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ناکامی لکھ دی گئی, اور وہ اس سے بڑھ کر جو ذلت اس کو ملنی ہے آگے, جس کا اختتام ہی نہیں ہونا, اس کو ذلت کا اختتام ہی نہیں ہونا جو اس کو ملنی ہے آگے. تو یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک کے احکامات سے روگردانی کی جائے اور وہ عزت پانے والا ہو. اس وجہ سے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے یعنی ذلیل ہونے والوں میں شامل نہ ہو جائے, عزت پانے والوں میں شامل ہو. کیونکہ وہ جب اس کے احکامات ہوں اور وقت کا نبی جو ہے وہ ایک ایک کو پکڑ کر یعنی ایسی دعوت دے رہا ہو اور سمجھا رہا ہو. انبیاء کرام تو یعنی لاکھوں پہ تھے نا, یعنی ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں تو جو ہے وہ ایک ایک وقت میں ان کو قتل کیا گیا ناحق. یعنی وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے تھے, لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے, یعنی اتنا تنگ آئے ہوئے تھے کہ ان کا منصوبہ بنا کے ان کو فوری طور پر جو ہے نا قتل کرنا. یہ بھی اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے, یعنی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے. قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا رہا ہے ماضی کی, کہ ناحق جو ہے ایک ایک وقت میں ہمارے انبیاء کو انہوں نے قتل کرنے والے لوگ ہیں یہ. یعنی اتنا وہ تنگ تھے, اتنے وہ گمراہ تھے کہ وہ کسی طور پر جو ہے وہ راہ حق کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو یعنی اتنا سلسلہ رکھنا, اتنا لمبا ایک طویل ایک سلسلہ رہا انبیاء کرام کا, اور کتنی کتابیں اتری, کتنے احکامات آئے, صرف اور صرف اس کے لیے کہ یہ انسان جو ہے جس کو اتنی محبت سے بنایا, یعنی اتنے اس کے اتنے نخرے اٹھا رہا ہے اللہ پاک, اتنا لاڈ کر رہا ہے, تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے, ہر طرح سے اس کی نگہبانی ہے, رزق کی فراوانی ہے,
رزق کی فراوانی ہے ان کے لیے بھی. آج کل 2024 میں بھی اگر ہم دیکھیں ان کے لیے بھی جو ہے یعنی رزق کی فراوانی ہے. ہر طرح سے آسائشیں، تمام دنیا کی ضروریات زندگی ان کے لیے بالکل ان کے قدموں میں. لیکن ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے اور وقت کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے. تو کچھ تو ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے ناکام ہوتے، اور جو ہم سے بچ گئے اور یعنی نارمل ان کی کچھ نہیں ہوا اور وہ اسی طریقے سے تھے اور ایک طبعی موت اپنی مر گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس کا آیات اس کی تو جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کا وعدہ جو ہے وہ کبھی بھی یعنی وعدہ کے خلاف نہیں جا سکتا وہ کبھی بھی، وہ پورا ہو کر ہی رہنا ہے. تو وہ ہمیں وہاں پر ملے گا، اور وہ نشانیاں آگے والا جو مستقبل ہے وہ بھی اس کلام میں اسی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر ہوگا کیا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جنت کا تو ہے ہی ہے نا، یعنی جہنم کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، کتنی قسم کی جہنم ہے، کس قدر اس کی ہولناکیاں ہیں، کس طرح کا اس پر عذاب ہے. اور عذاب ایک تو عذاب خود ہوتا ہے، ایک دردناک عذاب یعنی مسلسل ان کو پہنچنے والا عذاب. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقابی. اب وہ یہ ذلت میں آ رہے ہیں سارے، یہ ذلیل ہونے والوں میں آ رہے ہیں. المذلو جو ہے وہ ایسی ذات جو ذلت دینے والی بھی ہے، یعنی یہ بھی اس کے پاس ہے. یہ اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے اور وہ دنیاوی طور پر کوئی کسی کو انسان اس کو کہے کہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کہ المعز المذل، یعنی وہ ہے جو ذلیل کرے گا، کوئی کر نہیں سکتا. قتل تو کر دے گا، لیکن ایک ذلت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. قتل یعنی ناحق قتل انبیاء کا بھی ہو گیا، وہ اللہ پاک اگر چاہتا تو ان کی تلوار ہی کام نہ کرتی، کیسے انہوں نے قتل کر دیا. لیکن ہے کہ وہ ذلیل نہیں کر سکے ان کو. اپنے طور پر انہوں نے سوچا ہوگا کہ کسی کو گالی دینا ذلیل کرنا یہ ذلالت نہیں ہے، یہ ذلت کچھ اور ہے. یعنی ایسی ذلت جو بالکل بے بس ہو جائے گی. فرعون جو ہے وہ ذلت، نمرود جو ہے وہ ذلت کی موت. دیکھیں آپ، یعنی اور کسی کو عذاب سے ماری گئی قومیں، عذاب جن پر آئے، جن پر پتھر پڑے، جن پر طوفان آئے، جن پر بجلی کڑکی، جن کے اوپر آندھیاں چلیں، جن کے اوپر زلزلے آئے. تو یہ انہوں نے کیا عزت پائی. یہ ذلت ایسی کہ جب وہ کہے گا کہ یہ ذلیل، تو پھر وہ کتنا کہ ذلیل ہوگا. یعنی ذلت یعنی پستی میں جا کے تکلیف اٹھانا، گرا کر جو ہے نا اس کو بالکل مارنا، اور عزت دینے والا کو جو ہے نا اس کو اٹھا کر اس کو میزبانی کے ساتھ جو ہے اس کے اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا. تو یعنی المذل وہی وہ ذات ہے جو ذلیل کرنے والی ہے. اور اس کا ذلیل کرنا یعنی وہ کوئی معمولی انسان کا ذلیل کرنا تو ایک دو باتیں کسی کو سنائے گا، تھپڑ مار دے گا، گرا دے گا نیچے. لیکن ہے کہ اس کا ذلیل کرنا وہ بالکل یعنی عاجز کر دینا بالکل، تاکہ وہ اٹھ ہی نہ سکے، وہ کبھی پھر عزت پا نہ سکے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اس کی ہو. تو بس اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ بات آپ کے سامنے رکھنے میں جو کمی کوتاہی غلطی مجھ سے بے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.